TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے سے انتہائی اختلاف رائے کے باوجود ڈی ڈے کی یاد میں روسی حکام کو مدعو کرنے کے فرانس کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے سے انتہائی اختلاف رائے کے باوجود ڈی ڈے کی یاد میں روسی حکام کو مدعو کرنے کے فرانس کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹروڈو نے ٹورنٹو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم دوسری جنگ عظیم میں فسطائیت اور نازیزم میں فتح کی یاد منا رہے ہیں تو ان تمام ممالک کو پہچاننا ضروری ہے جو اس میں شامل تھے، لیکن اس سے دنیا بھر کے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے سے اور در حقیقت اصولوں پر مبنی حکم سے جس میں موجودہ روسی حکومت ملوث ہے سے ہمارے شدید اختلاف کو نہیں روکتا۔ ٹروڈو نے کہا کہ ماسکو کو خود مختار سرحدوں کے احترام کے بارے میں بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے اور یہ کہ کسی بھی روسی حکام کے لیے ان کا پیغام مستقل رہا ہے۔ اگر نقشے پر لکیروں کو ایک پڑوسی ایک بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ کھینچ سکتا ہے تو استحکام کا وہ دور جو ہم دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے جانتے ہیں ختم ہو جائے گا اور خوشحالی اور مواقع دستیاب ہوں گے، نہ صرف لوگوں کے لیے مغربی جمہوریتوں میں لیکن پوری دنیا میں خطرے میں ہوں گی۔ ڈی ڈے کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات کا اہتمام کرنے والی فرانسیسی حکومتی کمیٹی مشن لبریشن نے گزشتہ ہفتے یورپی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے روس سے حکام کو مدعو کیا ہے۔ انہوں نے صدر ولادیمیر پیوتن کو مدعو نہیں کیا جو یوکرین سے بچوں کی جبری منتقلی سے متعلق جنگی جرائم کے لیے بین الاقوامی گرفتاری کے وارنٹ کے تابع ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی تقریب میں شرکت کریں گے جیسا کہ ٹروڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن بھی شرکت کریں گے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے۔ اس ویکینڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کے روز 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت اتوار کی رات 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہفتے کے روز شہر میں موسم ابر آلود رہے گا جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 24 اور رات کے اوقات معمولی بارش کے ساتھ 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اتوار کے روز شہر میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 21 اور رات کے اوقات میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کینیڈا کے ایک امیگریشن وکیل کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب تکنیکی طور پر کینیڈا میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ایک امیگریشن وکیل کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب تکنیکی طور پر کینیڈا میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ سابق امریکی صدر کو جمعرات کو ان کے مجرمانہ ہش منی ٹرائل میں تمام 34 شماروں پر قصوروار پایا گیا جس کی سزا 4 سال تک قید ہے۔ ٹورنٹو میں مقیم امیگریشن وکیل اور پالیسی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ تکنیکی طور پر اسے سزا سنائے جانے پر وہ اب کینیڈا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ سزاؤں کی تعداد کے پیش نظر ٹرمپ کو کم از کم 5 سال تک ایک شہری کی حیثیت سے کینیڈا کی سرحد عبور کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بحالی کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ متبادل طور پر ٹرمپ ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس کینیڈا آنے کی کوئی خاص وجہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک جیسے حالات میں ویزا حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تاہم ٹرمپ ایک روایتی کیس کے علاوہ کچھ بھی ہے۔ ٹرمپ کی شمال کے سفر کرنے کی اہلیت کا انحصار ان کی سیاسی قسمت پر ہو سکتا ہے اور کیا وہ ایک بار پھر اوول آفس کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ امیگریشن کے ایک وکیل کے مطابق کینیڈا کی حکومت کے پاس لوگوں کو داخلے کی اجازت دینے کا اختیار ہے، خاص طور پر سفارتی وجوہات کی بنا پر۔ عملی طور پر کینیڈا کی حکومت ممکنہ طور پر سفارتی نتائج پر غور کرے گی اور پھر بھی ممکنہ طور پر خصوصی اجازتوں یا شرائط کے تحت اس دورے کو آسان بنانے کا راستہ تلاش کر سکتی ہے۔ پبلک سیفٹی اور امیگریشن کے وزراء کے ترجمان نے کہا کہ وہ انفرادی کیسز پر بات نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ٹرمپ کی طرح ہائی پروفائل بھی۔ کینیڈا کی بارڈر سروسز ایجنسی نے کہا کہ کینیڈا میں کس کو جانے کی اجازت ہے اس بارے میں فیصلے معاملے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ حماس نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، فلسطینی نسل کشی، فاقوں اور محاصروں کے ہوتے ہوئے کیسے کسی بھی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ حماس نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، فلسطینی نسل کشی، فاقوں اور محاصروں کے ہوتے ہوئے کیسے کسی بھی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج ہم نے ثالثوں کو اپنے واضح موقف سے آگاہ کر دیا کہ اگر قابض افواج غزہ میں ہمارے لوگوں کے خلاف جنگ اور جارحیت روک دیں تو ہم ایک مکمل معاہدہ طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے خبردار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صہیونی ریاست
وحشیانہ بمباری بھی جاری رکھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صرف اسی صورت میں یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک مکمل معاہدے کے لیے تیار ہوں جب اسرائیل جوہریت سے باز آئے اور بمباری روک دے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کی دیگر مزاحمتی تنظیمیں بھی غزہ اور رفح میں اسرائیلی جوہریت، محاصرے، فاقے اور نسل کشی کے ہوتے ہوئے کسی معاہدے کا حصہ بننا قبول نہیں کریں گی۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ ہماری تباہی پر تلے سرگرم گروہوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ رفح میں جاری فوجی کارروائیاں اسی عزم کی تکمیل کا حصہ ہے۔ خیال رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان کسی جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے قطر، مصر، اردن اور امریکہ کی ثالثی میں طویل عرصے سے جاری فریقین کے درمیان مذاکرات تاحال کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور بار بار تعطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کے بعد یورپی ملک سلووینیا نے بھی آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ سلووینیا کے وزیر اعظم رابرٹ گولوب نے کہا کہ فلسطینی عوام کا حق ریاست تسلیم کرنا بین الاقوامی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فحش اداکاروں کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کے کیس میں تمام 34 الزامات میں مجرم قرار دیے جانے پر رد عمل دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فحش اداکاروں کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کے کیس میں تمام 34 الزامات میں مجرم قرار دیے جانے پر رد عمل دے دیا۔ نیو یارک میں عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ متنازع اور کرپٹ جج کی طرف سے یہ دھاندلی والی سماعت ہے۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اصل فیصلہ 5 نومبر کو عوام کریں گے۔ میں بہت معصوم آدمی ہوں، سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروبار کے ریکارڈ میں جعل سازی کرنے پر مجرم قرار دے کر سزا سنا دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخابات سے قبل فحش فلموں کی اداکارہ کو دی گئی رقم کی ادائیگی کو چھپانے کی کوشش میں جعلی کاروباری ریکارڈ کے 34 سنگین جرائم میں قصوروار قرار دیا گیا۔ اس طرح وہ پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا اور سزا سنائی گئی۔ استغاثہ نے تقریباً 2 درجن افراد کو گواہی کے لیے بلایا اور منگل کے روز دلائل مکمل ہونے کے بعد جیوری نے فیصلہ سنانے کے لیے 2 دن کا وقت دیا۔ استغاثہ نے استدلال کیا کہ ٹرمپ نے اپنے مواقع کو بہتر بنانے کے لیے کاروباری ریکارڈ کو چھپانے کی کوشش کی، جو بالآخر وہ جیت گئے۔ جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مقدمے میں سزا سنانے کے لیے 11 جولائی صبح 10 بجے کی تاریخ مقرر کر دی۔ انہوں نے کیس کے فریقین کو 13 جون تک تحریک التوا داخل کرنے کا حکم بھی دیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام تھا کہ فحش اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات تھے، جس کو چھپانے کے لیے 2016 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر اداکارہ کو رقم دی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پروبیشن یا کمیونٹی سروس کے برخلاف ڈونلڈ ٹرمپ کو جیل میں رہ کر اپنے ہر جرم کے لیے 4 سال قید تک قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب کمرہ عدالت کے باہر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دھاندلی زدہ شرمناک ٹرائل تھا۔ اصل فیصلہ 5 نومبر کو عوام کی طرف سے آنے والا ہے اور وہ جانتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بالکل بے قصور ہوں، یہ مقدمہ میری توہین ہے، تاہم معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ سابق امریکی صدر کو سزا سنانے پر امریکی سینیٹ کے ریپبلکن امیدوار لیری ہوگن نے کہا ہے کہ جیوری کے فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے، تاہم سابق صدر کے انتہائی قریبی دوست سینیٹر لنزی گراہم نے توقع ظاہر کی ہے کہ اپیل کیے جانے پر جیوری کا فیصلہ مسترد کر دیا جائے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔